حضور فرماتے رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نہ کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے ہیں، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل سے رات پہ گزرتا ہے، یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ مانا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نا دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا، وہ بھی انہیں دوزخ میں جلانا نہیں چاہتا، وہ بھی انہیں سزائیں دینا نہیں چاہتا۔ بھائیو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، اپنی توجہ ہر وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف۔ یہ جو مایوس لوگ پھرتے ہیں نا اور مایوس باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا تھک گیا ہوں اور میں بڑا تنگ آ گیا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گی، اور حضرت میں نے بڑی کوشش کی، جو قدم آگے لے جاتا ہوں وہی میرا پیچھے ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر میں ہی ساری زندگی اس طرح کیوں ہوں، فلاں جگہ بھی ناکام ہوا، فلاں جگہ بھی۔ او میرے بھائی، جس طرح کا انسان گمان کرتا ہے رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ تیری طبیعت ہی نہیں بن پا رہی کہ تو رحمت کی طرف متوجہ ہو، تیرا خیال ہی نہیں بن پا رہا کہ اس کے کرم اور عطا کی طرف تیرا دھیان جائے، تو نے اپنے اوپر مایوسیاں پوری طرح طاری کر لی ہے۔ بندہ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس ہو سکتا؟ اس کی توجہ ہر وقت اس کے کرم کی طرف رہتی، اس کی توجہ ہر وقت اس کی عطا کی طرف رہتی۔ لیکن اب بعض لوگوں پر یکدم کرم آیا، چھایا، صحابی رسول ہے، ولیوں سے، غوثوں سے، قطبوں سے، ابدالوں سے، تمام تابعین سے، محدثین سے، مفسرین سے افضل ہے، لیکن صحابی کتنی دیر کے ہیں؟ شاید 2 گھنٹے کے صحابی ہیں، 2 گھنٹے کے۔ ادھر آئے ہیں، ادھر کلمہ پڑھا ہے، ساتھ ہی جہاد کیا ہے،
साथ ही शहादत मिली है। सहाबी 2 घंटों के हैं, सहाबी 2 घंटों के हैं, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया, सूफिया के इमाम है। क्यों? इसलिए कि कर्म करने वाला कर्म करता है, उसने जाते जाते ऐसा कर्म किया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उठा के उम्मत का इमाम बना दिया है। ये तो रहमत की बरखा है, ये किसी वक्त भी बरस जाएगी, ये तो कर्म है। देखिए ना, इन लफ्जों का जरा हुस्न देखे। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा सारी जिंदगी जहन्नमियों वाले काम करता है, दोज़खियों वाले काम करता है, सजा वाले काम करता है, लेकिन जाते जाते ना कोई ऐसा जुमला बोल देता है आखिर में कि उसकी एक बात की वजह से ना अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। एक बहुत बड़ा जालिम गुजरा है तारीख़ इस्लाम में, बड़ा जालिम था, उसका जुल्म बहुत ज्यादा था, लेकिन हजरत अनस बिन मालिक फरमाया करते थे, ये उसकी एक बात बड़ी मुझे अजीब लगती है। उसने आखिर में एक जुमला कहा था, जालिम बड़ा था, उसने आखिर में एक जुमला कहा था, उसने कहा था, मालिक मैंने जुल्म किए पर मैं शर्मिंदा बड़ा हूँ, और ये लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज्यादा है, मुझे बता मेरे गुनाह तेरे करम से ज्यादा तो नहीं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, उसकी बात सुनकर मेरे दिल को चोट लगी, मुझे यूं लगा इसने मना लेना है रब के करम को। ओ मेरे भाई, अल्लाह की अता से ज्यादा तो नहीं, उसके फजल से ज्यादा तो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाते हैं, अगर मेरे बंदा इतने गुनाह करे कि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, या इतने गुनाह करे कि जमीन की तह तक पहुंच जाए, और फिर वो आके अपने करीम रब के हुजूर माफी मांगे सच्चे दिल से, तो अल्लाह फिर भी उसे माफ फरमा देगा। शर्त इतनी है कि तू आता ही नहीं, तू माफी मांगता ही नहीं, तू फिर भी लोगों को मनाता है, उसे मनाता ही नहीं जिसे मनाना चाहिए। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली, मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें देते हो, मालिक के हुजूर दुआ ही नहीं करते। जिस करीम की बारगाह में जाना चाहिए, जहाँ से करम होना है, जहाँ से अताएं होनी है, उस तरफ मुतवज्जे नहीं होते, अपने करीम को मनाने की सही नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत पर हर वक्त कामिल तवज्जो, अल्लाह के करम पर हर वक्त तवज्जो। वो बख्श देगा, वो मेहरबानी करेगा, वो अताएं करेगा, वो अपने बंदों से दरगुजर फरमाएगा। ये शौक हर वक्त तबीयत में कायम रहना चाहिए, कभी भी उसकी रहमत से नाउमीद। नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, क्या हो गया अच्छी नौकरी नहीं मिलती, कोई अर्ज नहीं। अगर वक्ती तौर पर पैसे कम है तो क्या हर्ज है, कोई मसला नहीं। ये कोई बहुत ज्यादा, जिसके पास पैसे आ जाते हैं वो तो कहना शुरू हो जाता है पैसों में सुकून ही नहीं। पूछ लें आप, अगर थोड़ी देर के लिए किसी बीमारी ने आन भी लिया है तो भाई बात बड़े कमाल की है, महबूब की तरफ से शिफाएं रही है। अगर एक कड़वा घूंट आ गया तो फिर क्या हुआ, एक अगर वहां से कड़वा, वो बड़ी मारूफ बात है ना, सुल्तान महमूद गजनवी किन्नो खा रहे थे, तो उन्होंने पहला टुकड़ा किन्नो का, उसका पहला हिस्सा जो उसे खोला, उसकी जो काशी होती है उसमें से पहला टुकड़ा अय्याज को दिया, तो अय्याज गट गट करके खा गया। दूसरा भी दिया तो खा गया, तीसरा भी दिया, चौथा महमूद ने अपने मुंह में डाला तो थूक दिया, कहने लगा ओहो इतना कड़वा, गुस्सैला, बद जायका। उसने उगल डाला उसको, तो बाद में कहने लगा यार तू सारे कड़वे खा गया। तो याज कहने लगा बादशाह तेरे हाथों सारी जिंदगी मीठे मिले, अब ये 2-3 कड़वे मिल जाते और मैं इस तरह से इनको उगल डालता तो ये कोई आईने वफादारी, सारी जिंदगी शिफा रही और अचानक पता चला है कि जरा थोड़ी शुगर हो गई। इतनी मायूसी, जिसने सारी उम्र शिफाएं दी हैं, अगर कुछ देर के लिए वो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे, राजी रहना चाहिए। उसके करम की तरफ तवज्जो, उसकी अता की तरफ तवज्जो, उसके फजल की तरफ ज़हन। अपने करीम रब के साथ इंसान का इस तरह का मामला कि वो करम ही करेगा, वो रहम ही करेगा, वो अताएं ही फरमाएगा। और
کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا۔ ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے۔ ایک بدو آ گیا، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے۔ انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات۔ تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے کوئی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا۔ ایک بندہ سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں۔ وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا ہے پھر خیر ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے۔ قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا۔ کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا، بات کتنی بڑی کر گیا ہے، خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر گیا لوگوں کو، کیا بڑی بات بیان کر گیا۔ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے۔